أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ آج 28ویں پارہ کے آخر کی 3 صورتیں سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم کا خلاصہ پیش کیا جانا ہے۔ یہ تینوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مدنی صورتوں میں توحید و رسالت کے علاوہ کچھ قوانین اور کچھ اصول اور احکامات بھی بتائے گئے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں پہ انہوں نے ایک اسلامی سوسائٹی، ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد ڈالی، اور اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط جو قرآن کریم میں وقتاً فوقتاً وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے، ایک ایسی سوسائٹی بنائی جائے جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ثابت ہو، اور الحمدللہ ایسا ہوا، اور آج تک وہ ہمارے لیے ایک طرح سے مشعل راہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں جو پہلی صورت ہے وہ سورہ تغابن ہے۔ یہ سورہ مدنی صورت ہے، مگر اس کے معنی و مفاہیم اور اس میں جو اشارات ہیں اس کا مطالعہ کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں جس طرح کا خطاب کیا گیا ہے وہ ایسا ہی ہے جس طرح مکی صورتوں میں کیا گیا ہے، مگر آخری جو آیات ہیں اس صورت کی اس کے اندر مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے اور کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدنی بھی ہیں، جس کی وجہ سے مفسرین میں اچھا خاصا اس کو لے کے اختلاف ہوا ہے، مکی مدنی کو لے کے، مگر اکثر مفسرین اس کو مدنی ہی مانتے ہیں۔ یہ صورت میں ابتدائی چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس زندگی میں، اس دنیا میں جتنے بھی چرند و پرند ہیں سب اللہ تعالیٰ ان کا خالق کل ہے، مختار کل ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ جتنے حیوانات ہیں، چرند و پرند ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خاص طور پہ ایک اچھی صورت و شکل میں پیدا کیا اور ان کے لیے ہدایت اور گمراہی کے راستے صاف صاف بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیا یہ ہدایت کے راستے ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ اب جس کا جی چاہے وہ ہدایت کا راستہ اپنائے، حق کا راستہ اپنائے اور اپنے آپ کو مومن ثابت کرے، اور جس کا جی چاہے وہ باطل کا راستہ اختیار کرے اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کر کے وہ کافروں میں اپنا شمار کرائے۔ یہی نہیں، ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں جو ملی ہیں صرف انسانوں ہی کو ملی ہیں، اس لیے کہ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک مومن اور مسلم پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ، اس کے گھرانے والے اسے یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان چاروں آیتوں میں آگے جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بے ہنگم، بے ڈھنگم اور بغیر مقصد کے نہیں پیدا کر دیا، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس میں ایک بات یہ بتائی کہ ہر کوئی ایک طرح سے ذمہ دار ہے اور جواب دہ بھی ہے، اور اس کو ایک نہ ایک دن اپنے خالق کی طرف پلٹ کے جانا ہے، جس کی وجہ سے وہاں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ
ताला जो मुख्तार कुल है, खालिक कायनात है, उससे कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। वो हर चीज़ का जानने वाला है, वो अलीम है और बसीर भी है। इसके बाद 5 से लेके 10 तक की आयत में कुफ़ार से ख़ास तौर से डायरेक्ट खिताब किया गया है और उनको ये बताया गया है कि अगर तुम लोग कुरान की दावत को, अल्लाह के अहकाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को झुटलाते हो तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कौमों ने झुटलाया है और तारीख़ इस बात की गवाह है कि जो अंजाम उनका हुआ ठीक वही अंजाम इसका भी होने वाला, तुम लोगों का भी होने वाला है, यानी कुफ़ारों मक्का का भी होने वाला है। तो इसमें इस चीज़ को अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने मोमिनीन को दिलासा दिया है और एक ढारस बताई है कि जो कुछ भी मुसीबतें इंसान के ऊपर आती हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से आती हैं, अल्लाह ताला के इज़्न से ही आती हैं और अल्लाह ताला अगर ना चाहे तो ना आए, ये बात बताई गई। फिर उसके बाद आगे ये बताया गया कि ये जो ख़ास तौर से मोमिनीन के लिए उसके माल, उसकी औलाद, उसके अहल वयाल सब एक तरह से फितना है। फितना इसलिए है कि जब वो कोई अच्छा काम करना चाहता है, जब वो दीन की राह में आगे बढ़ना चाहता है और इस दीनी सरगर्मी जो है उसको परवान चढ़ाना चाहता है, अल्लाह के अहकामात को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर या खुद ही उसको पूरा करना चाहता है, उसे नाफिज करना चाहता है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी रुकावट होती है उसके घर वाले होते हैं, उसके बीवी बच्चे होते हैं। इसलिए कि जब बंदा इस लाइन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वहाँ पे एक चीज़ उसको नज़र आती है, कभी उसको उस बच्चों के कैरियर को लेके डराया धमकाया जाता है, तो कभी उसकी ज़िंदगी को लेके सवाल किया जाता है और उसको इस तरह से खौफज़दा किया जाता है ताकि बच्चे वगैरह और वो बीवी बच्चों में रह के वो आगे ना बढ़ पाए। इसके अलावा खुद बीवी बच्चे और उसके घर वाले, उसका माल भी उसको। इसके बाद जो दूसरी सूरत है वो सूरह तलाक़ है। यह भी मदनी सूरत है और इसका शान नुज़ूल मुफस्सिरीन के नज़दीक ये है कि यह सूरह बकरा में जहाँ पे तलाक़ की आयतें नाजिल हुई हैं, जहाँ वो अहकामात दिए हैं उसी के आसपास की हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब सूरह बकरा में तलाक़ के बारे में जब गुफ्तगू की जा चुकी है और वहाँ पे इतने अहकामात बयान किए गए हैं कि अगर एक मोमिन उसी की रोशनी में अगर काम करना चाहे तो वो तलाक़ वाक़ हो सकती है या वो उसके लिए काफ़ी हैं, तो यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो पहला नुक्ता जो ये है वो ये है कि जो अहकामात सूरह बकरा में दिए गए हैं तलाक़ के ताल्लुक़ से, वो अहकामात यहाँ पे मनसूख नहीं होंगे। दूसरा जो नुक्ता है वो ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि जो शख्स, जो मर्द अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहता है कि वो इस तरह का प्रोसेस अपनाए, इस तरह के तरीक़ा अपनाए कि तलाक़ वाक़ई ही ना हो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा जो चीज़ है वो तलाक़ ही है। तो इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है कि तलाक़ अल्लाह के नज़दीक कितनी ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ है। इस सूरत में हमें 2 हिस्सों पर, यह सूरत पूरे 2 हिस्सों पर मुनक़सिम है। पहला हिस्सा 1 आयत से लेकर 7 आयत तक मुश्तमिल है। उसमें तलाक़ के जो तरीक़ाकार हैं, जो उसूल व ज़वाबित हैं, अल्लाह ताला ने शरीयत के अंदर जो हुदूद मुतय्यन किए हैं, उन हुदूद की पासदारी रखते हुए तलाक़ देने की बात कही गई है। और फिर उसके बाद 8 से 12 तक में मुसलमानों को तंबीह की गई है कि जिन कौमों ने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की है, अल्लाह ताला ने उसको उसी वक्त या कुछ मोहलत दे के हलाक कर दिया है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हुदूद मुतय्यन किए हैं, जो शरीयत बनाई है,
وہ اسی کے تابع اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس صورت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ اس میں ایک بات یہاں پہ شروع میں یہ کہی گئی ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، یعنی جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیوی کو اپنے گھر سے نہ نکالیں، اور یہی چیز بیوی کے اوپر بھی لازم ہوتی ہے کہ اگر اس کا شخص کسی وجہ سے اس سے غصہ ہو گئے، نا اتفاقی کی وجہ سے یا اس کے کچھ غلط نا اتفاقی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اسے اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت، اگر اس کا شوہر اس کو طلاق دیتا ہے تو اس کو گھر کو چھوڑ کے اپنے میکے چلی جاتی ہے، تو جو یہ خاندانی رشتے ہیں، جو ایک عورت اور مرد کے جو تعلقات ہیں، وہ اور زیادہ کمزور پڑتے ہیں، اور اس سے معاشرے کے اندر ایک طرح سے رشاکسی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام احکامات پہلے سے موجود تھے تو ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آنی چاہیے، یا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر تمام احکامات طلاق کے تعلق سے وارد کر دیے تھے، بتا دیے تھے، تو یہاں پہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ ایک پوری مکمل سورہ طلاق کے نام سے اتاری گئی؟ تو جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باریک سے باریک نقطے پہ کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے، اور اس کا جو مقصد ہے، اس کے 3 بنیادی مقصد اس کا مطالعہ کرنے کے بعد، اس صورت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے 3 بنیادی مقصد ہیں جس کے تحت یہ صورت نازل کی گئی۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو خاندان ہے، خاندانی ضوابط ہیں، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس لیے کہ پورا نظام، اسلامی نظام ہم ایک طرح سے دیکھیں تو ایک خاندان ہی پر سے مشتمل ہے اور خاندان ہی سے شروع ہوتا ہے۔ پورے نظام کی پہلی جو بنیادی کڑی ہے وہ خاندان ہی ہے۔ اگر ایک خاندان خراب ہو جائے گا اور تو اس کے بعد سے جو اس سے نسلیں پیدا ہوں گی، تو وہ آگے اسی طرح خراب ہوتے ہی جائیں گے، اور جو خاندان بنتا ہے تو ایک میاں بیوی سے ہی بنتا ہے، تو اس لیے اس میں جو دوسری بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں، اسلام کی نظر میں جو شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، جو ان کی ازدواجی زندگی ہے، وہ پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور اسلام اس کو ایک پاکیزہ نظام یا پاکیزگی کے طور پہ تصور کرتا ہے کہ، اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو احکامات یہاں پہ دیے گئے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ ایک مرد عورت پہ ظلم کرتا ہے، نہ عورت کو یہ سمجھنا اور سوچنا چاہیے کہ ایک مرد اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو جو بنیادی باتیں تھیں اس کو اس میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کی تیسری سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ ایک حقیقت پر مبنی نظام ہے۔ ہم اسی صورت کا اگر گہرائی سے مطالعہ کریں تو ان میں جو نکات ہمیں ملتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ واقعی اسلامی جو نظام ہے وہ ایک آفاقی اور عالمگیر نظام ہے اور حقیقت پر مبنی نظام ہے۔ وہ نہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا سکھاتا ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادہ نفرت کرنا سکھاتا ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادہ محبت کرنا سکھاتا ہے، بلکہ وہ ایک اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ اور یہ جو نظام ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ معتدل ہو کے دنیا میں رہو، اللہ کے احکام کی، اللہ کے اصولوں کی اور اس کے بتائے ہوئے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی گزارو، اور ایک معتدل طریقے سے زندگی گزارو، نہ محبت میں
افراط و تفرید کا شکار ہو، کسی کی محبت میں افراط و تفرید کا شکار ہو، اور نہ ہی کسی کی نفرت میں افراط و تفرید کا شکار ہو۔ یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ جو ایک نظام ہے اسلام کا، یہ حقیقت پسندانہ نظام، وہ ہمیں اس بات کی طرف توفیق دیتا ہے، اور ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ جو 3 نکات ہیں ہمیں یہ اس میں بہت اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس پارے کی یعنی 28ویں پارے کی جو آخری صورت ہے وہ سورہ تحریم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر تم کسی سے محبت کرو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حدود کی پاسداری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنائے ہیں، جو شرائط بتائی ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے محبت کرو، خواہ وہ تمہارے بیوی بچے ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارا قریبی سے قریبی کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے، اس بات پہ تنبیہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جائز اور حلال چیز کو اپنی بیویوں کے کہنے کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا ایک طرح سے، یا اس کو نہیں کھانے اور پینے کی قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنبیہ کی کہ آپ ایک معاشرے کے، ایک ایسے معاشرے کے لیے جو عالمگیر معاشرہ ہے، جو آگے جا کے ایک نظام ہائے عدل بننے والا ہے، اس کے آپ رہنما اور رہبر ہو، اس لیے ضروری ہے کہ آپ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو آگے کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی اور ان کا احتساب کیا۔ اس میں 1 سے لے کے 5 آیتوں میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام نہیں کی، کسی حلال چیز کو حرام نہیں کیا ہے، تو آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اوپر کوئی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیں۔ اس کے علاوہ اس میں ازواج مطہرات کو بھی تنبیہ کی گئی ہے، اس لحاظ سے تنبیہ کی گئی ہے کہ ازواج مطہرات بھی ایک طرح سے عام خواتین کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اگر وہ وہاں پہ غلطی کرتی ہیں تو ان کی غلطی پہ اگر تنبیہ نہیں ہوتی تو وہ غلطی ایک بہت بڑا آئیڈیل اور نمونہ بنتی، جو بعد کے معاشرے کے لیے ایک طرح سے بہت دقت کا سامان پیدا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بھی تنبیہ کی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے بعد میں آنے والی نسلوں کو پریشانی ہو، یا اس کو بعد کی آنے والی نسلیں اسے اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا لیں۔ پھر آگے کی 6 سے 8 آیت کے درمیان عام لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پورے دل جمعی کے ساتھ اور پورے یکسو اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس سے توبہ و استغفار کرو، اس لیے کہ جو جہنم کا جو دروغہ ہے وہ دروغہ کوئی عام دروغہ نہیں ہے، اس کی جو ڈیوٹی ہے بہت سخت ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کا اور اپنے رب کے حکم کے ماننے کا وہ بہت اطاعت گزار ہے۔ اس کے بعد آخر میں 9 سے 12 آیت میں پہلے کفار منافقین اور کفار مشرکین کو دھمکی دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر اسٹیٹس کا ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، خواہ تم اپنے علاقے کے، اپنے سوسائٹی کے سربراہ کیوں نہ ہو، اور وقت کے نبی کے ہی چہتے کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں کوئی دعا یا کوئی چیز قبول نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہ لائیں۔ اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بتا کے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ دونوں وقت کے نبی کی بیویاں تھیں، اور وقت کے نبی کی سب سے قریب تھیں، وقت کے نبی سے سب سے قریب تھیں، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کفار و مشرکین کا ساتھ دینے کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم ان کے لیے واجب کر دی۔ اور اسی طرح پھر مومنین کو حضرت مریم اور فرعون کی بیوی کا واقعہ بتا کے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اگر
کافر کے گھر میں بھی کوئی شخص سچی طرح اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اس کے اصول و ضوابط کی اور اس کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو مومنین میں شامل کرتا ہے۔ اور اس کی مثال فرعون کی بیوی کی ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کی ہے۔ تو یہ چیزیں سورہ تحریم کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے آفاقی نظام کو پورے دنیا میں غالب کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔